السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ ٹیکس سے بچانے کے لیے کسی کے نام جائیداد کر دینا شرعی طور پر کیا ہے، یا اس جائیداد میں سے پھر وارث کون ہوں گے؟ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما اقل منه او اکثر نصیبا مفروضا۔ حضرت سامعین، یہ دیکھیں ہم کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام ایسا ہے کہ وہ مسلسل جب سے نظام بنا ہے وہ نظام چل رہا ہے۔ جیسے کہ والدین ہوتے ہیں، پھر ان کے والدین ہوتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں پراپرٹیز ان کے نام پہ ہوتی ہے، گھر کی ساری چیزیں جو بھی ان کی جائیداد ہے وہ ان کے نام پہ ہوتی ہے، پھر ان کے بعد ان کے چلے جانے کے بعد پھر آگے اولاد پر، پھر آگے اولاد پر، اسی طرح سے تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ اور طرح سے ہے۔ بھائی کا حقیقی طور پر سوال یہ تھا کہ والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کے نام پہ ایک پلاٹ ہے اور اس کے والد نے اس کی پیمنٹ کی تھی اور وہ والدہ کے نام، یعنی اس نے اپنی بیوی کے نام کروا لیا تھا، تو کیا اب ہم جو ہے وہ والدہ کی چھوڑی ہوئی ملکیت جو ہے اس میں سے وارث بنیں گے؟ اب دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے حکم دیا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما اقل منه او اکثر نصیبا مفروضا، یعنی والدین مرد یا عورتیں جو بھی اپنا ترکہ چھوڑیں یا ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے، وہ ان کی اولاد کے لیے ہوگا، ان میں تقسیم ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک اولاد ہے، ان کے جو والدین ہیں، والد کے نام پہ جو جائیداد ہے وہ بھی تقسیم ہوگی اپنے بچوں میں، جو والدہ کے نام پہ جائیداد ہے وہ بھی تقسیم ہوگی اپنے بچوں میں، یعنی وراثت تو بچوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی والد نے، یعنی کسی شوہر نے ٹیکس سے بچنے کے لیے، حکومتی جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس سے بچنے کے لیے جو پلاٹ لے کر یا کوئی دکان لے کر یا کوئی زمین لے کر اپنی بیوی کے نام کر دی، حقیقت میں اس کی پیمنٹ، اس کی ادائیگی وہ شوہر نے کی تھی، اس نے اپنی بیوی کے نام پہ کر دیا۔ اب وہ بیوی فوت ہو جاتی ہے، کاغذی طور پر تو ظاہر بیوی کے نام پہ ہے وہ پلاٹ یا وہ گھر، وہ جو بھی پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، وہ تو بیوی کے نام پہ۔ اب بچے جو ہیں اس کے اندر حصہ مانگتے ہیں کہ ہماری والدہ کے نام پہ ہے، یہ والدہ نے وراثت چھوڑی ہے، لہذا ہمیں اس میں سے حصہ دیا جائے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل قیمت جو ادا کی ہے وہ ان کے بچوں کے والد نے ادا کی ہے، یعنی بیوی کے شوہر نے ادا کی ہے۔ تو وہ شوہر کے نام کا پلاٹ ہے، وہ حقیقت میں اس کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے۔ والدہ کے مر جانے کے بعد وہ اس کی پراپرٹی بچوں کے اندر تقسیم نہیں ہوگی، وہ والدہ میں سے نہیں ہوگی۔ اس لیے والد ابھی زندہ ہے، حقیقت میں اس کی پیمنٹ اس نے کی تھی، اس کی ادائیگی اس نے کی تھی، اس کی رقم اس نے دی تھی، وہ تو بظاہر اس نے ایسا کیا حکومتی عہدیداروں سے بچنے کے لیے یا ٹیکس سے بچنے کے لیے، اس نے ایسا کیا کہ بیوی کے نام پہ پلاٹ کروا دیا۔ ہمارے یہاں بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، بیوی کے نام پہ، بہن کے نام پہ، یا اسی طرح سے بیٹیوں کے نام پہ کر دیتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں اس کی رقم ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ حقیقی طور پر مالک ہوتا ہے۔ ہاں، جب کبھی اللہ معاف کرے کوئی وقت آئے وہ دنیا سے جائیں، پھر جا کر وہ پلاٹ، وہ جگہ، وہ جائیداد جو کاغذی طور پر تو والدہ کے نام ہے لیکن حقیقت میں اس کی رقم والد نے عطا کی تھی، وہ جب وہ دنیا سے کبھی چلے جائیں، کبھی اللہ معاف کرے ان کا وقت آ جائے، پھر وہ جائیداد تقسیم ہوگی۔ والدہ کے جانے کے ساتھ وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی حقیقی مالک اس کا، وہ ان کا والد ہے بچوں کا، اس نے ادا کی تھی رقم، اس لیے جس نے رقم ادا کی تھی وہی حقیقی طور پر مالک ہوگا۔ جس کے نام پہ کروائی تھی وہ مالک نہیں ہوگا کاغذی طور پر، ہمارے قانون میں تو شاید ایسا بن جاتا ہو، لیکن حقیقی طور پر مالک وہی ہے جس نے اس کی رقم ادا کی ہوگی، جس نے اس کی قیمت ادا کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔